أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه۔ محترم بھائیو، ابھی بھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ کتنا بہترین سوال ہے، دیکھیے اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پہلی چیز جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کون سا ہے؟ وقت ہوتے ہی نماز ادا کرنا۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پیاری چیز ہے۔ یہ ایسے بندوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، وقت ہوتے ہی نماز ادا کرنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز وقت مقررہ پر فرض کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث کے روشنی میں یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ وقت ہوتے ہی نماز ادا کرنا یہ اللہ کے پاس پسندیدہ عمل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا وقت ہوتے ہی آپ دوسرا کام کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ کر تو آپ غلط کام کرتے ہیں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپ کا دکان کھلا ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو وہ ٹائم پہ اچھا عمل کون سا ہے؟ کاروبار کرنا نہیں، نماز پڑھنا۔ ہاں، آپ کے گھر میں فنکشن ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، نماز کا وقت آ گیا، وہ ٹائم میں فنکشن میں رہنا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، نماز پڑھنا بہتر کام ہے۔ کسی کا جنازہ ہے گھر میں، نماز کا وقت ہو گیا، وہ ٹائم پر آپ کو گھر میں رہنے سے بھی پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وقت پہ آ کے نماز پڑھنا مسجد میں، یہ اللہ کے پاس پسند ہے۔ آپ نوکری کرتے ہیں، آپ دوسرے دنیا کے کام کرتے ہیں، ہزار کام رہنے دیجئے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا تو پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی؟ فرض نماز اگر آپ کو ارجنٹ کام ہے تو کم از کم فرض تو پڑھ لو، فرض تو پڑھ لو۔ فرض پڑھنے میں 10 منٹ لگیں گے، آپ کو 8 منٹ لگیں گے۔ وہ فرض پڑھنے میں بھی مسلمان بہت سستی سے کام لیتے ہیں، کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ اور یاد رکھ لو کہ اللہ کی مدد آتی ہے نماز کے ذریعے سے۔ اب نماز ہی نہیں پڑھتے پھر مدد کہاں سے آئے گی اللہ کی؟ اب نماز کی پابندی زندگی میں نہیں ہے تو پھر اللہ کی مدد آنا بولے تو کیسے آئے گی؟ سوچئے محترم بھائی۔ لہٰذا اللہ کے پاس پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وقت ہوتے ہی نماز ادا کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اچھا، دوسرا صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ اللہ کے نبی ذرا بتائیے تو فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دو باتوں کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حق کے بعد جب بندوں کا حق آتا ہے تو بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دنیا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ اچھا رہتے ہیں، تمہارا بزنس پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، تمہارا دوست ہے، دوست کے ساتھ اچھا رہتے ہیں، پڑوسی ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا رہتے ہیں، تمہارے ساتھ میں نوکری کرنے والا ہے، نوکری کرنے والے کے ساتھ اچھا رہتے ہیں، لیکن گھر میں امی کے ساتھ اچھے نہیں رہتے، ابا کے ساتھ اچھے نہیں رہتے، تم اچھے انسان نہیں، تم اچھے انسان نہیں ہو۔ سب سے پہلے تمہارے ماں باپ تمہارے سب سے زیادہ
ماں باپ نہیں ہوتے تو ہم نہیں ہوتے. ہمارے ماں باپ ہم کو پالے پوسے بڑا کیے، آج ہم ہیں. اگر وہ نہیں ہوتے تو آج ہم نہیں رہتے تھے. دنیا کے لوگ آج آپ سے محبت سے بات کریں گے، کل نہیں رہیں گے، کل آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. مصیبت آنے پر کام آنے والے کون ہیں؟ اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، ماں باپ ہیں. مصیبت آئے تو کون سا دوست بھی، کون سا رشتہ دار بھی کام آتا نہیں آتا معلوم نہیں، لیکن جو آپ کے قریب ہے، آپ کے جو ماں باپ ہیں، وہ تو ضرور کام آئے. ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. اور اللہ کے نزدیک یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے. اللہ ایسے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتے ہیں. آج معاملہ الٹا ہے، آج معاملہ الٹا ہے. آج ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر اچھے سے اچھا خوشی سے کھائیں گے، پیئیں گے، چائے پیئیں گے، مزے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ نوکری کرنے والے کے ساتھ اچھا بات کریں گے، محبت سے رہیں گے. ہمارے ساتھ نوکری کرتا جو غصہ آیا، اسے ایسے باتیں نہیں کرتے اس کے سامنے. اگر میں ویسا بولا تو اسے غصہ آتا، کیا کی بول کے سوچتے میرے ساتھ نوکری کرنے والا یہ بات سنیا تو غصہ آتا، کیا کی بول کر آپ سوچتے. لیکن گھر میں ماں کے سامنے کتنے کے ایسے باتیں بولتے جس کی وجہ سے ماں کو غصہ آتا، ابا کو غصہ آتا. غور کرو، دنیا میں چلتا ہے یہ سب. باہر والوں کو غصہ آنا پسند نہیں ہے، اور گھر میں اپنے کو غصہ دلاتے، ابا کو غصہ دلاتے. کیسے لوگ ہیں، کیسے نوجوان ہیں ہمارے. اس لیے محترم بھائیوں، ہم کو سوچنا چاہیے ہم گھر میں ہمارے ماں باپ کو غصہ دلانے کے کام کرتے ہیں کیا. اگر ماں باپ کو غصہ دلانے کے کام اگر کرتے ہیں تو ہم کو بچنا چاہیے. اب غصہ دلانا بولے تو دو طرح کے غصے ہیں ماں باپ کو غصہ دلانے کا. یہ سامنے سے جواب دینا، دوسرا مینٹلی ڈسٹرب کرنا. یہ دو طریقے کے غصے بھی جائز نہیں. بہت سارے لوگ ماں باپ کو سامنے سے تو جواب دے کر تو غصہ نہیں دلاتے، لیکن مینٹلی ڈسٹرب کرتے، یعنی ہم ایسے کام کرتے جس کی وجہ سے ماں باپ کا سر نیچے جھک جاتا. کتنے نوجوان ہیں جو عشق و محبت کے کام کرتے جس کی وجہ سے ماں باپ کا سر جھک جاتا. کتنے نوجوان عورتیں ہیں جو ماں باپ کا بات نہیں سنے بغیر گھر میں کسی لڑکے کے باہر کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتے. یعنی کہ ماں باپ پورے طریقے سے ڈسٹرب ہو جاتے، ایسے کام کرتے آج کے نوجوان. لہذا محترم بھائیوں، ماں باپ کو ناراض کرنے کے، غصہ دلانے کے جو بھی کام ہے، ہر کام سے ہم کو بچنا ہے. اسی وقت ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بنیں گے. ورنہ دنیا میں کتنے بھی اچھے کام کر لو، کتنے بھی نیکیاں کر لو، ماں باپ کو خوش نہیں کر سکتے تو ہماری نیکیاں بیکار ہیں. ماں باپ کو خوش نہیں کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے ہمارا. ماں باپ کو ناراض کرنا، ماں باپ کو غصہ دلانا، ماں باپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. لہٰذا محترم بھائیوں، ہم کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ میں اپنی جگہ، آپ اپنی جگہ اپنے ماں باپ کو کتنا خوش رکھتے ہیں. اگر غور کر لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. ماں باپ کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. کتنا کرے تو بھی کبھی، یہ بات ہم کو سمجھ میں آئے گی اگر غور کریں گے تو. لہٰذا آپ لوگوں کو اس حدیث کے ذریعے سے یہی بات سمجھانا ہے کہ اللہ کے پاس اگر ہم پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، دو کام زندگی میں ہمیشہ کرنا ہے. وقت ہوتے ہی نماز پڑھ لینا اور ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا. یہ دو کام اگر ہماری زندگی میں آ گئے، اللہ کے پاس ہم پسندیدہ بندے بن جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں اس کی باتوں پر کہنے سے زیادہ عمل کریں.